دنیا بھر کے جم جو یونیورسٹیز کے جم ہیں ان کے پیچھے بھی ڈرگز ہوتی ہیں زیادہ تر. جو کاسموپولیٹن سٹیز کی جم ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سی ای او ٹائپ ہوتے ہیں اور وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں, وہ ڈرگنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اس بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے. ایک بندہ ہے جو سی ای او ہے, 35 ایئرس کا ہے, کسی فیملی بزنس کو ہیڈ کر رہا ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہے, بہت فیشنیبل ہے اور وہ جم جاتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو جھٹلانا چاہتا ہے کہ ڈرنکنگ اور ڈرگنگ سے کوئی نقصان ہوتا ہے. کہے گا بس اکھاں نال ویکھو, مینوں ویکھو. اور وہ وہاں اس کی اور بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور وہ وہاں سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ شیپس میں جائیں گے تو آپ کو سی ای اوز ملیں گے, سیلیبریٹیز ملیں گے جن کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا اور وہ ڈرگ بھی کرتے ہیں, وہ الکوہل بھی کرتے ہیں اور آپ بھی ڈرگ کرتے ہیں, آپ بھی الکوہل کرتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے سوٹڈ بوٹڈ اور باڈی بلڈر آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا وے ٹو ڈو اٹ, کہ ڈرگز بھی کر لو, نشہ بھی کر لو اینڈ ریمین گڈ لکنگ. اور آپ اس کو کسی بھی ریسرچ میں تلاش کریں تو اب آپ کو یہ بھی وہاں نہیں ملے گا کہ کبھی کبھار ڈرنک کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب یہ نہیں ملے گا. یہ بات کہ کبھی کبھار ہفتے میں ایک دفعہ ماڈریٹلی بہت ہی ہلکی پھلکی ڈرنکنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے اور آپ بڑے آرام سے ریسرچ کر کے اس بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ گوگل پہ جائیں اور امیجز میں جائیں اور وہاں لکھیں کہ جو برین اسپیکٹس ہیں ماڈریٹ ڈرنکرز کے اور نارمل ڈرنکرز کے, ان میں کیا فرق ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی دکھا دیں, تو وہ دو قسم کے برین اسپیکٹس, برین کے امیجز, برین کے جو ایکس ریز ہیں جو کہ 3 چیزیں ظاہر کرتے ہیں کہ سرکولیشن کیسی ہے, برین میں ایکٹیویٹی کیسی ہے اور اس کی شکل و شباہت کیسی ہے برین کی, برین سائز بھی, برین سائز, شکل و شباہت, والیوم, ایکٹیویٹی, سرکولیشن, بلڈ فلو. سب چیزیں وہاں صاف نظر آئیں گی. اور پھر ایسے بھی دکھائیں گے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد ان میں کتنا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا.